السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کل پیدل حج کرنا، پیدل حج کے سفر پر جانا، یہ بات موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ اس بارے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے مرکزی ادارے کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہمارے سامنے آیا ہے۔ یہ فتویٰ میں آپ کو پڑھ کر سنائی دیتا ہوں۔ کسی کو اگر چاہیے تو ہمیں واٹس ایپ پر پیغام بھیج دے 96 27 70 90 14 پر۔ ہمارے پاس یہ فتویٰ الگ سے موجود ہے۔ فتوے کی عبارت یہ ہے، فتوے کے الفاظ یہ ہیں: حامداً و مصلیٰ و مسلمہ۔ الجواب و باللہ التوفیق۔ پیدل حج کرنے کے بارے میں حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، حج کی فرضیت کے لیے، حج کے فرض ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ مکہ معظمہ تک سواری پر پہنچنے کے لیے روپیہ ہو اور سفر کے ضروری مصارف اور واپسی تک اہل و عیال کے نفقے کی رقم بھی رکھتا ہو۔ جو گھر والوں پر خرچ ہوگا، ضروری خرچ، اس کو برداشت کر سکتا ہو۔ جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ سواری پر جا سکے، اس پر پیدل جا کر حج کرنا فرض نہیں، لیکن اگر کوئی شخص پیدل حج کرے تو ناجائز بھی نہیں ہے، مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہو تاکہ راستے کی تکلیف سے دلی تنگی اور دشواری پیش نہ آئے، اور یہ پیدل جانا محض ثواب اور رضا الہی کے لیے ہو، شہرت اور ناموری مقصود نہ ہو۔ اپنے اس فعل کو اخبارات اور اشتہارات کے ذریعے شہرت دینا ناجائز ہے کہ اس میں سوائے شہرت کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جن بزرگوں نے ایسے کام کیے ہیں، انہوں نے حتی الامکان ہر ممکن چھپانے کی کوشش کی ہے، اور اس کی غرض بھی ریاضت اور قہر نفس ہے، یعنی نفس کو محنت مشقت میں ڈالنا، نہ کہ اتباع سنت، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیدل حج کیا اور نہ ترغیب دی، بلکہ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ پیدل حج کروں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا، اس سے کہو کہ وہ سواری پر جائے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشوار اور مشقت کے کام اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ خذوا من الاعمال ما تطیقون، الحدیث صحیح مسلم۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی، اس لیے امور شاقہ، محنت والے کام فرض نہیں فرمائے، لیکن کسی خاص مصلحت دینیہ سے نفس کو مقہور کرنے اور ریاضت کی نیت سے کوئی دشوار بات کوئی شخص اختیار کر لے، بشرطے کہ وہ ریا اور شہرت و ناموری اور مقبولیت کی نیت سے پاک ہو تو جائز ہے، مگر اس کو طریق سنت اور افضل نہ سمجھا جائے، کیونکہ افضل وہی امر ہے، وہی کام ہے جو پورے شوق و رغبت اور نشاط سے ہو، خواہ تھوڑا ہو۔ بزرگوں کے پیادہ سفر حج کو دلیل بنانا بھی درست نہیں کہ ان جیسا خلوص صفائے قلب بھی میسر نہیں۔ دوسرے ان کے یہ افعال مصالح مخصوصہ پر بطور ریاضت مبنی تھے، نہ کہ بطور ریاضت مبنی تھے۔ کفایت المفتی، یہ فتوے کی عبارت پوری ہو گئی ہے۔ اس پر دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام کے دستخط موجود ہیں۔ جیسا ہم نے پہلا عرض کیا، کسی صاحب کو فتویٰ چاہیے تو وہ ہمارے پاس الگ سے موجود ہے، اور اس کے بعد ہم یہ مقدماً درخواست کریں گے کہ اپنی طرف سے کوئی یہ نہ گھڑ لیا جائے کہ فلاں آدمی اس کو شہرت کے لیے کر رہا ہے۔